السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ان کی محبت کے بارے میں، ان کے تعلق کے بارے میں، ان کا جو ازدواجی زندگی تھی، ان کا جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ تھا، اس ریلیشن کے بارے میں ہمارا چھوٹا سا ایک سیشن ہوگا۔ ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی آج ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے جو آج کی سوسائٹی کے ریلیشنز ہیں ایک ہسبینڈ وائف کے، وہ کس طرح کے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے سے خفا ہو جانا، لڑ جھگڑا کر کے بیٹھ جانا، اور باہر کہیں سفر پہ بھی ہیں تو اگر ایسا ہوتا ہے کوئی چیز گم جاتی ہے یا کوئی چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، یا کوئی ایسا سامان جو گھر چھوڑ کے لے کر جانا تھا اس پہ پھر ہسبینڈ کا ریئیکشن بہت ہی برا ہوتا ہے، ایسا کہ جو ناقابل برداشت بھی ہوتا ہے۔ کچھ کا ایسے ہوتا ہے، سب تو ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن موسٹلی آج کل جو حالات چل رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے، ان میں موسٹلی جو مرد حضرات ہیں ان کا ریئیکشن ایسا ہی ہوتا ہے کہ فوراً سے غصہ کرنا، روڈ ہو جانا، بدتمیزی کرنا اپنی بیوی سے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ پوری فیملی کے سامنے ان کی وائف انہیں بہت عزت دے، لیکن خود کیا کرتے ہیں وہ پوری فیملی کے سامنے کوئی چھوٹی سی غلطی ان سے ہو جاتی ہے نا اس کی بیوی سے، تو فوراً وہاں پہ اس کو پوری فیملی کے سامنے بے عزت کر دیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے ہماری سوسائٹی کی۔ جبکہ آج اب اگر ہم لوگ ڈسکس کریں اپنے نبی کی زندگی کو، ان کا تعلق جو ان کی زوجہ کے ساتھ تھا تو وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ کاش ویسا بنا سکتے ہم اپنی سوسائٹی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی محبت کرتے تھے اپنی ساری ازواج مطہرات سے، سب سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ تو لیکن آج ہم جو ہے حضرت عائشہ کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کریں گے کہ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نا سفر پہ جا رہے تھے حضرت عائشہ کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی صحابہ کرام تھے آپ کے ساتھ، آپ انہیں حکم دیتے ہیں کہ صحابہ تیزی بڑھا لو، انہیں حکم دیتے ہیں، تو وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں کہ وہ منظر سے غائب ہو جاتے ہیں، دکھائی نہیں دے رہے ہوتے۔ تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے عائشہ دوڑ لگائیں؟ تو حضرت عائشہ جو تھیں اس وقت اتنی ہیلدی نہیں تھی، نارمل تھی، تو وہ فرماتی ہیں کہ ٹھیک ہے لگائیں۔ تو وہ دوڑ لگاتے ہیں تو حضرت عائشہ کیا ہوتا ہے وہ آگے نکل جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر ایسا ہی دوبارہ سے واقعہ ہوتا ہے تو آپ پھر سے سفر پہ ہوتے ہیں تو آپ صحابہ سے ایسے کہتے ہیں کہ آپ آگے چلیں، تو صحابہ کرام وہاں سے ایسے تیزی بڑھا لیتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں کہ وہاں پہ دکھائی نہیں دے رہے ہوتے۔ تو آپ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں انہیں کہ اے عائشہ دوڑ لگائیں؟ تو حضرت عائشہ اس وقت تھوڑی ہیلدی ہوتی ہیں تو اس ٹائم وہ انہیں فرماتی ہیں کہ ٹھیک ہے لگاتے ہیں۔ تو وہ دوڑ لگاتے ہیں تو ہمارے نبی آگے نکل جاتے ہیں اور حضرت عائشہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں فرماتے ہیں کہ اے عائشہ ہمارا حساب برابر ہو گیا۔ تو یہ صرف انہوں نے ہمیں زندگی سکھانے کے لیے یہ اعمال کیے، سب کچھ جو بھی تھا ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، کیا پریشانی آ جاتی ہے، کس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ ساری چیزیں صرف ہمیں سکھانے کے لیے تھیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہیں نوالے بنا بنا کر کھلایا کرتے تھے، ان کی محبت بہت ہی خوبصورت تھی، بہت محبت کیا کرتے تھے آپ۔ تو آپ کیا کیا کرتے تھے، انہیں آٹا گوندھ کے دیتے تھے۔ جب شادی ہوئی تو حضرت عائشہ کو کام کرنا نہیں آتا تھا، آٹا گوندھنا نہیں آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آٹا گوندھ کے دیا کرتے تھے، وہ روٹی بناتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقمے بنا بنا کے کھلایا کرتے تھے۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ جس جگہ سے حضرت عائشہ نے بائٹ لی اور بائٹ لے کے کھانا رکھ دیا، گوشت جو تب کھایا کرتے تھے عرب کے لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا وہیں سے آپ نے کھایا۔ اللہ کی قسم یہ سب کچھ صرف ہمیں دکھانے کے لیے تھا، اپنی امت کو سکھانے کے لیے تھا کہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے، ان سے محبت کیسے کرنی ہے، ان کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جہاں سے اس وقت کیا ہوتا تھا بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے پانی پینے کے لیے، تو حضرت عائشہ جہاں سے پانی پی کے پیالہ رکھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالہ اٹھا کے اسی جگہ سے آپ پانی پیا کرتے تھے۔ اور ایک قصہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ کیا ہوتا ہے، جنگ کا ماحول ہوتا ہے، بہت
بڑا لشکر صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ بھی تھی ساتھ، تو وہ کیا ہوا، سفر جاری ہے، حضرت عائشہ ایسے ہاتھ لگاتی ہیں، چیک کرتی ہیں تو ان کے نا نہیں ہے، گلے میں ان کے ہار نہیں ہے، اور وہ آپ سے فرماتی ہیں کہ میرا ہار نہیں ہے، گم ہے، تو مجھے میرا ہار ڈھونڈ کے دیں ورنہ میں آگے نہیں جاؤں گی۔ اب ادھر اگر ہماری سوسائٹی کا کوئی کپل ہوتا تو وہ کیا کرتے کہ ایسا ماحول چل رہا ہے، تمہیں ہار کی پڑی ہے، چھوڑو ہار کو ادھر اور چلو آگے، مطلب غصہ کرتے، روڈ ہوتے، وہاں پہ بدتمیزی کرتے اپنی زوجہ کے ساتھ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ ہار ڈھونڈو، عائشہ کا ہار گم ہو گیا، ڈھونڈو۔ اب سارے ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے ہیں، ڈھونڈتے رہے، دوپہر سے شام ہوگی، شام سے رات ہو گیا، اب اندھیرا ہو گیا، اب اندھیرے میں کیسے ڈھونڈتے، اب سارے وہاں پہ بیٹھ گئے، رات ہو گئی، آخری پہر آ گیا، فجر کا وقت ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ اب وہاں پہ صحابہ کرام حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوسنے لگ گئے کہ آپ کی بیوی کی وجہ سے یہ وقت آ گیا کہ پانی بھی ختم ہو گیا، اب ہماری نماز بھی رہ گئی۔ تو وہ کیا کیا، غصے میں حضرت ابو بکر گئے ہیں خیمے میں، حضرت عائشہ کے خیمے میں، دیکھتے ہیں جا کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے۔ تو آپ جا کے اب بول تو نہیں سکتے تھے، حضرت ابو بکر نے جا کے صرف فیس ایکسپریشن سے انہیں غصہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ تیری وجہ سے یہ ہوا ہے، اور کیا کیا کہ ان کی پسلیوں میں جا کے غصے میں انگلی ماری، ایسے نا غصے میں جا کے انہیں تھوڑا سا پریشرائز کیا، غصہ کیا۔ تو حضرت عائشہ وہاں پہ اپنا جسم انہوں نے سخت کر لیا کہ کہیں میرا جسم میں لچک آئے اور میں ہلوں تو آپ اپنی نیند سے اٹھ نہ جائیں، ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ ایسے میں تیمم کی آیات نازل ہوگی کہ مٹی سے آپ تیمم کریں اور نماز ادا کریں۔ اب وہاں پہ مطلب مٹی سے تو صاف نہیں ہوتا نا جسم، الٹا اور گندا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس وقت وہی نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے سب کو حکم دیا کہ آپ تیمم کریں اور نماز ادا کریں۔ تو سارے صحابہ کرام خوش ہو گئے، اور پھر صبح ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بس کریں، اب ہار تو نہیں ملے گا، تو اپنا سفر شروع کریں، ہم چلتے ہیں۔ تو ان کے حکم پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ چلیں، ان کے حکم کے بغیر آپ نہیں چلے، صرف ہار کی وجہ سے وہاں بیٹھے رہے، اسٹے کیا کہ جب تک نہیں ملے گا ہم نہیں جائیں گے۔ تو کیا ہوا، جس اونٹنی پہ آپ سوار تھے وہ اونٹنی کھڑی ہوئی تو اونٹنی کے نیچے سے ہار مل گیا۔ مطلب آپ چاروں طرف سب لوگ ہار کو ڈھونڈ رہے تھے اور ہار اونٹنی کے نیچے سے مل گیا۔ تو اتنے خوبصورت واقعات تھے، اور یہ ساری چیزیں صرف ہم انسانوں کو سکھانے کے لیے تھی کہ اپنے رشتوں کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، کس طرح کے معاملات ہونے چاہیے، کیسے تعلقات ہونے چاہیے۔ تو سیکھیں ان کی زندگی سے، ہمیں یہ چیزیں پڑھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت